بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں آپ کا اسلامیات ٹیچر محمد عامر محمود آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آفاق کے پلیٹ فارم سے آفاق سن سیریز کی اسلامیات گریڈ 3 کا سبق نمبر 19 پڑھیں گے۔ آج ہم باب پنجم ہدایت کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام میں سے سبق حضرت آدم علیہ السلام پڑھیں گے۔ آپ نے یہ ویڈیو لیسن مکمل توجہ کے ساتھ غور سے سننا ہے تاکہ جب یہ کمپلیٹ ہو تو آپ اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ جان سکیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان اور نبی ہیں اور انسانوں کا سلسلہ بھی انہی سے شروع ہوا۔ آپ علیہ السلام کی تخلیق، حالات زندگی اور دعا کے بارے میں جان سکیں، حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی سے رہنمائی حاصل کر سکیں۔ پیارے بچوں، سوچیں اور بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ نبی اور رسول کون ہیں؟ سب سے پہلے نبی کا نام بتائیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ سب سے پہلے انسان ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے نبی اور رسول بھیجے، اور ان کی تعداد کتنی ہے؟ شاباش، کم و بیش 1,24,000۔ اور یہ سلسلہ کہاں مکمل ہوا؟ ہمارے آخری نبی حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر۔ مسلمان تمام نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں اور سب کا احترام کرتے ہیں۔ تخلیق آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کو پیدا کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ۔ اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں بجھنے والی مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں جو بدبودار سیاہ کیچڑ سے ہوگی، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ایک مٹھی خاک سے پیدا فرمایا۔ خاک یعنی مٹی سے۔ یہ مٹی تمام روئے زمین یعنی کہ جتنی بھی زمین ہے ان کے تمام حصوں سے حاصل کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں سے مختلف رنگ اور زبان کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم میں روح پھونکی، انہیں چھینک آ گئی اور انہوں نے اللہ کے حکم سے کیا کہا؟ الحمدللہ۔ اور اس پر پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ پیارے بچوں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا جاؤ ان فرشتوں کو سلام کرو اور سنو وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو کچھ کہیں وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے پاس گئے اور ان سے کہا السلام علیکم، اور فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں علم نہیں سوائے ان کے جو تو نے ہم کو سکھایا، بے شک آپ بڑے علم و حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان چیزوں کے نام بتا دو، سو انہوں نے ان تمام چیزوں کے نام بتا دیے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، شیطان کے۔ شیطان کا کیا نام تھا؟ ابلیس۔ اس نے تکبر کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا میں آدم سے افضل ہوں، یہ مٹی سے بنائے گئے ہیں اور میں آگ سے۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہوا اور اسے مردود اور ملعون قرار دیا اور جنت سے نکال دیا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے، پھر شیطان نے پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ سے؟ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرمائیے جس دن قیامت آئے گی۔ اللہ نے شیطان کو مہلت عطا کر دی تو اس نے کہا اب میں تیرے بندوں کو قیامت تک بہکاؤں گا، آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں تجھ سمیت ان سب کو جہنم سے بھر دوں گا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سے کہا جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ پیو، جیسے چاہو رہو، صرف ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ صرف ایک درخت کے قریب جانے سے اور اس کا پھل کھانے سے منع فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام جنت میں رہنے لگے۔ ابلیس نے سٹارٹ میں آغاز میں ہی، کیونکہ وہ تو انسان کا دشمن تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بھی کہا تھا، تو وہ بڑے عرصے سے گھات لگایا ہوا تھا کہ وہ کس طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکائے۔ پھر اس نے حضرت آدم اور ان کی جو بیوی تھی حضرت حوا علیہ السلام کو ان کے دل میں وسوسہ ڈالا
کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں یہ پھل کھا کر تم دونوں فرشتے نہ بن جاؤ یا کہیں ہمیشہ کے لیے زندہ نہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جاؤ۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، شیطان کی مسلسل سازشیں رنگ لے آئیں پھر، اور حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر جس درخت سے منع کیا گیا تھا اس شجر ممنوعہ کا پھل چکھا۔ ابھی ان دونوں نے پھل کو پوری طریقے سے چکھا بھی نہ تھا، یعنی کہ ابھی تو وہ سٹارٹ کر رہے تھے۔ ان کی 70 گاہیں جو شرم گاہیں ہوتی ہیں وہ ایک دوسرے پر عیاں ہو گئیں، سامنے آ گئیں، کھل گئی، جس پر دونوں بدحواسی اور پریشانی میں جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنا بدن چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر دونوں کو پکارا اور فرمایا، کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا کہ اس درخت کا پھل نہ کھانا اور شیطان کے ورغلانے میں نہ آنا؟ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دونوں نے جب اللہ کی پکار سنی تو خوف الہی سے کانپ اٹھے، نہایت بے بسی اور عاجزی سے اپنی خطا پر، اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ترجمہ، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنا نقصان کیا، اور اگر تو نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم ضرور ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم دونوں ایک خاص مدت تک، ٹائم ڈیوریشن تک زمین پر ہی رہو گے، جہاں تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور وہاں ہی مرنا ہے اور اسی میں سے پھر پیدا ہونا ہے۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، پھر یوں ہوا کہ وہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا علیہ السلام دونوں کو زمین کی طرف بھیج دیا گیا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو زمین میں الگ الگ حصے پر اتارا۔ وہ دونوں بہت شرمسار تھے، شرمندہ تھے۔ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حوا ایک لمبے عرصے تک اللہ تعالیٰ کے حضور گر گراتے رہے، فریاد کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی گریہ وزاری، جو وہ رو رو کر تڑپ تڑپ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے تھے، ان پر رحم آ گیا اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی معافی قبول کر لی۔ آپ کو بہت سے بیٹے اور بیٹیاں عطا کی۔ پھر دنیا کے سارے انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، کیونکہ وہاں سے ہی سلسلہ انسان کا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب بنایا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، حضرت آدم علیہ السلام کے عظیم شرف، جو ان کی عظمت ہے، ان کے ساتھ جو شرف خاص ہیں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، ان میں روح پھونکی، فرشتوں نے ان کو سجدہ کیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں چیزوں کے نام سکھائے۔ آج کے سبق کے اہم نکات، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن کس نے نہیں کیا؟ شیطان نے۔ اور شیطان کا کیا نام تھا؟ ابلیس۔ ابلیس کے بہکانے پہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ سے انہوں نے معافی مانگی، رو رو کر گریہ وزاری کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اطاعت کرنی چاہیے۔ شیطان اور اس کے وسوسوں سے، جو باتیں وہ ہمارے دل میں ڈالتا ہے، جو ہمیں وہ وسوسہ دیتا ہے، خیالات دیتا ہے برے برے، تو اس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ آپ نے یہ ایکٹیویٹی پرفارم کرنی ہے تاکہ آپ کو آج کے سبق کی پختگی کا اندازہ ہو سکے کہ آپ نے کتنے غور سے، توجہ سے سبق سنا، اور پھر اس کے رائٹ آنسرز بھی آپ کے سامنے ہیں۔ اسی طرح مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے فل ان دا بلینکس کو فل کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے سامنے آپ کو ہنٹ کے طور پر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں جن کی مدد سے آپ نے فل کرنا ہے، لیکن کوشش کرنی ہے کہ پہلے آپ نے خود اورلی ہی اس کو فل کرنا ہے، زبانی اس کو فل کرنا ہے، تاکہ اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے آپ نے کتنی توجہ کے ساتھ، کتنی پختگی کے ساتھ اس سبق کو سنا تھا۔ اور یہ آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ نے یہ کام کرنے ہیں تاکہ آپ کو مزید سبق کا اعادہ ہو، سبق کی ریویژن ہو سکے، اور آج کے جو سبق سے آپ نے سیکھا اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ بنا سکیں۔ جزاک اللہ خیرا۔